اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میرے معزز دوستوں، دل بندوں، محترم المقام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی صاحبان کو میری جانب سے بزم فوز فلاح دارین کی جانب سے عید الاضحیٰ مبارک ہو. جیسا کہ میں نے ابھی قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل سے مراد کہہ دیجئے، اور جہاں قل کا لفظ آیا ہے وہ مخاطب کے لیے، تو کہہ دیجئے کہ بے شک میرا نماز کا پڑھنا، قربانی کا کرنا اور جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کون؟ للہ رب العالمین، یعنی اللہ تمام عالمین کا رب ہے. اب رب سے مراد کئی بار بتا چکا ہوں، یعنی ہر چیز کا پالن ہار ہے. ظاہر ہے ہر چیز پل رہی ہے، کسی کے پلنے کے ذریعے میں ہمارا توسط ہے، ہمارے پلنے کے ذریعے میں اس کا توسط ہے، اسی طرح سے پل رہی ہے. تو کائنات کی ہر شے اللہ کی ہے، ہر شے، ہر ذرہ ذرہ اللہ کا ہے. وہ اس نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے ہر چیز. یہ دنیا کا قانون ہے کہ ہر شے اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ بس پیدا نہیں کی. اور یہ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. یہ دنیا ہمارے لیے ہے،
ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم دنیا کے لیے ہیں تو ہماری نماز بھی دکھاوا، ہماری قربانی بھی دکھاوا، ہمارا جینا مرنا سب اس دنیا کے لیے، سب دکھاوا میں آ جائے گا، سب ٹوٹل جو بھی کام کریں گے، کیونکہ پھر وہ اخلاص برقرار نہیں رہے گا اس میں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرا نماز کا ادا کرنا اور قربانی کا کرنا اور جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے، جو تمام عالمین کا رب اور پالنے والا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے میں جی رہا ہوں تو تمہارے لیے، ایسا کہتے ہیں نا لوگ، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی جس نے اشرف المخلوق کو پیدا کیا۔ اشرف المخلوق کون؟ انسان۔ ہم آپ سب اشرف المخلوق میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، ہم کردار اشرف المخلوق کو اختیار نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شمار تمام انسانوں کا اشرف المخلوق میں ہوتا ہے۔ تو اس اشرف المخلوق کے کردار میں اخلاص کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، واٹس دا اسلام، اسلام کیا ہے، مجھے اسلام میں کیا کرنا چاہیے، تو اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی توحید کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے، اور توحید وہی ہے رب واحد کو معبود ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننا، کہ اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکا جا سکتا ہے، نہ کسی سے مدد یعنی دعا مانگی جا سکتی ہے حقیقی معنوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ توکل کامل ہونا چاہیے، توکل کامل ہونا چاہیے دعا مانگنے میں، جیسا کہ سیٹھ صاحب سے پیسے مانگنے میں توکل کامل ہوتا ہے ہمارا، یا کسی بڑی پارٹی کے پاس جا کے چندہ مانگنے میں توکل کامل ہوتا ہے ہمارا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ حقیقی دعا کی بات کر رہا ہوں، حقیقی مدد کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس سے کہیں زیادہ توکل کامل اللہ سے مدد مانگنے میں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنے میں ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ آج کل لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ سنتا ہوں جس سے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ تعلیم تو نہیں دی تھی۔ اس توکل کو بحال کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ رب پر توکل کرنا ہے کیا۔ کہتی ہے نا للہ رب العالمین، کس کے لیے یہ سب کچھ؟ اللہ کے لیے، جو تمام عالمین کا پالن ہار ہے۔ اگر کسی کو روزی پہنچتی ہے تو اللہ کے دیے سے پہنچتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ کس کے ہاتھ سے دی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو شفا پہنچتی ہے تو اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ کس معالج یا ڈاکٹر یا دکتور، عربی میں دکتور کہتے ہیں ڈاکٹر کو، کے ذریعے پہنچ رہی ہے، لیکن بنیادی منبع تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر مٹی خاک میں بھی شفا ڈال دی ہے تو اللہ کے اذن سے ڈالی گئی ہے، ورنہ خاک میں تو کوئی طاقت نہیں شفا دینے کی، اللہ نے اذن دے دیا۔ تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمان کیسا ہو اچھا، تو اس کے کردار میں سب سے پہلے اس کو اب اعتبار قائم کرنا پڑے گا۔ اعتبار کا قائم کرنا کیا ہے؟ یعنی اپنی ذات کو ایسا قابل اعتبار بنانا پڑے گا کہ وہ اسلامی اصولوں پر پورا اتر جائے، یعنی لوگ بھروسہ کرنے لگیں، لوگ بھروسہ کرنے لگیں، اور وہ بھروسہ کامل ہونا چاہیے، اور وہ بھروسہ کامل تبھی ہوتا ہے جب آدمی کا توکل کامل ہوتا ہے۔
جب توکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل توکل تھا تو تنہ تنہا کفار مکہ کے سامنے توحید کا باری تعالیٰ کا اعلان کر دیا، کیا نہیں کیا؟ اور ایسا کامل توکل تھا اور ایسا کریکٹر تھا اس توکل کے اعتبار سے، ایسا بھروسہ اور اعتبار قائم کیا کہ لوگ اپنی امانتیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے کفار مکہ ہوں، سرکار کے پاس رکھاتے تھے۔ جبکہ جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جس دین نے یہ کریکٹر دیا، یہ کردار دیا، وہ اس کے مخالف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں کہ نہیں یہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہاری امانتوں میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہے، تمہارے دین میں کیسے دھوکہ دے دیں گے تمہیں؟ لیکن عقل کا پھیر ہوتا ہے، آج بھی اسی عقل کے پھیر میں لوگ پڑے ہوئے، فی زمانہ بھی اسی عقل کے پھیرے میں لوگ پڑ گئے، جو کہ ڈے بائی ڈے، یعنی روز دن بدن، روز بروز، ڈے بائی ڈے ان کے کردار کشی ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک گڑھے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، بظاہر سارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نماز بھی ادا کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن رسمن نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے معاملات کر رہے ہیں، مساجد کو بھی چندہ دے رہے ہیں، مدرسوں کو بھی چندہ دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، لیکن اچھا لوگوں کے ساتھ بھی معاونت کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن کھڑے وہیں کے وہیں ہیں۔ جب بات آ جاتی ہے تو بات کیا آتی ہے؟ میں ہوں، میں ہوں۔ اب یہ میں جو ہے نا، یہ میں جو ہے نا سارے معاملات کو عکارت کر دیتی ہے، یہ میں سارے معاملات کو عکارت کر دیتی ہے۔ اس کی نماز بھی گئی، اس کا روزہ بھی گیا، اس کا حج بھی گیا، کیوں؟ کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ دکھاوے کے لیے۔ یعنی یہاں تک کہ ہے کہ نماز میں بھی، حالت نماز میں بھی ایک شرک ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے نا؟ وہ کون سا ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا رہی؟ عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے نا، بالکل۔ اب پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے علامہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے مشہور، جیسے ہمارے قاری صاحب، آج ان کے برابر میں نماز پڑھنے کا کسی کو موقع مل گیا کسی وقت، کہا بھائی قاری صاحب برابر میں کھڑے ہوئے ہیں تو ذرا بن سنور کے نماز پڑھوں احتیاط سے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے تو یہ دیکھ لیں۔ تو پتہ چلا آپ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آپ تو قاری صاحب کے لیے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو شرک ہو گیا یہ شرک کیے کسے میں؟ کہ بھائی جس رب کے حضور نماز پڑھنے آئے اس سے ڈر نہیں لگ رہا کہ اس کے سامنے بن سنور کے نماز پڑھو، کوئی معاملات خراب نہ ہو جائے؟ قاری صاحب برابر میں کھڑے ہوئے نا، تو اس وجہ سے بہت احتیاط سے نماز ادا کروں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے اور بعد میں قاری صاحب کو کیسی غلط نماز پڑھ رہا تھا۔ تو تم قاری صاحب کے لیے نماز پڑھنے آئے تھے یا اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے تھے؟ تو درست اپنے آپ کو درست کیا نا، تو اس کا مقصد تمہیں اللہ کی موجودگی کا ادراک نہیں ہے۔ جب ادراک نہیں ہے تو توکل نہیں ہے، جب توکل نہیں ہے تو پھر نماز نہیں رہی۔ ان صلاتی و نسکی، قربانی نہیں رہی، جینا نہیں رہا، مرنا نہیں رہا، ساری چیزیں رسمن ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد سارے مسلمان ہیں اور مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو سارے معاملات کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن بیس اور بنیاد کو نہیں سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جب تک اس بیس کو نہیں سمجھیں گے، جب تک معاملات اچھے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہم روتے ہی رہیں گے کہ گٹر بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم روتے ہی رہیں گے کہ پانی گندا آ رہا ہے، لائن میں گٹر کا آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کریں گے۔
سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کی مثال ایسی ہو گئی ہے کہ ایک سمندر میں ایک لیول ہوتا ہے، وہ نشان لگا ہوتا ہے، جہازوں میں بھی لگا ہوتا ہے کہ جب تک پانی یہاں تک ہے تو مناسب ہے، لیکن پانی کا لیول اس سے بڑھے گا تو خطرے کی گھنٹی بج جائے گی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی ہم نہیں، ہمارے بھی ارباب و اختیار بھی یہی کر رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ خطرے کی گھنٹی تک آ گیا ہے نا، تو نشان کو 2 فٹ اور بڑھا دو اوپر۔ آج ہم اپنی زندگی میں بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی قریب آ گئی، کوئی بات نہیں، نشان 2 فٹ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے سمیت سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ فریب جو ہے پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا، پھر کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، یہی کہے گا اس کے بعد، کہ کاش میں مٹی کر دیا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ آج بالکل الگ انداز میں بات کر رہا ہوں میں۔ تو اب کیا ہوا؟ اخلاص چاہیے، اور سمجھنے کے لیے حقیقت چاہیے کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، اس کریکٹر کو مان رہے ہیں جو سرکار نے اپنا بنا کے دکھایا، اور وہی اسلامی کریکٹر ہے، وہی اسلامی کریکٹر ہے، وہی کردار ہے اسلام کا، وہ بنا کے دکھایا۔ تو اس پر کفار ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، سب کے سب مشرکین ہوں، سب کے سب اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ رہے ہیں، نہیں نہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے، نہیں نہیں یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور جب حق کی دعوت دی جائے، دھڑلے سے کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے مخالف ہیں، ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ آپ کے نفس کے خلاف ہو رہا ہے، وہاں آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، وہاں آپ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہ بھائی میری امانت میں خیانت نہیں ہوگی، تو مانے چلے جا رہے ہو۔ تو جہاں یہاں نفس کو مزہ آ رہا ہے وہ ساری بات مانے چلے جا رہے ہو، اور جہاں نفس کی مخالفت کی بات ہو رہی ہے تو نہیں نہیں یہ تو بڑا بھاری گزرے گا، یہ تو بڑا گراں گزرے گا، ایسے نہیں کر سکتے بھائی، یہ تو دنیا ایسا کر رہی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو لوگوں حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو۔ اب نماز تو سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسلام کو جان جاؤں اور لوگ یہ بات سمجھنے لگیں کہ یہ شخص پکا مسلمان ہے، تو اپنا بھروسہ آپ کو قائم کرنا پڑے گا، اور اس بھروسے کے کریکٹرسٹک اسلام دیتا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ پھر تو کہا، اللہ کہہ رہے کہہ دیجئے آپ، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے آپ کہ بے شک میرا نماز کا پڑھنا ہے، ونسکی اور قربانی کا کرنا، ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے، یہ سارے کام کرنا۔ تو یہ سارے کام تو ہم بھی کر رہے ہیں اس دنیا میں، تو کیا وہ کریکٹرسٹک موجود ہے؟ وہ اخلاص موجود ہے؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے، یا ہے؟ کچھ یوں کہہ رہے ہیں، کچھ یوں کہہ رہے ہیں، تو بھائی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یا تو یوں یوں کہہ دو کہ ہاں ہے، یا یوں یوں کہہ دو نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھو جو میں بہت بنیادی چیز ہے۔ آج اسی موضوع پر اس وجہ سے میں نے کہا کہ تھوڑا سا بیان کر دوں، اس کے بعد میں طریقت آئندہ بیان جو ہوگا نا انشاءاللہ، ایک تو حضرت کے عرس کا پروگرام ہے، وہ تو خیر پروگرام الگ ہی ہوگا، ابھی دیکھیں واقعات معاملات اور حالات کیا ہوتے ہیں۔ ایک خبر ابھی مجھے ملی بڑی عجیب سی، بڑی عجیب ہی خبر ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے لمبی عمر دیتا ہے اسے اس دنیا میں، اس کائنات میں اوندھا کر دیتا ہے۔ اوندھے سے مراد غلاظت میں سر پڑا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں ہم بڑے عیش میں، گندگی میں سر پڑا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے عیش میں، اصل چیز یہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ بھی میرا ہو جائے تو وہ بھی میرا ہو جائے۔ ایک مثال یاد آ گئی مجھے، ایک پروگرام تھا، ایک شخص بڑا لالچی تھا، ہر وقت وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بھی میرا ہو جائے تو وہ بھی میرا ہو جائے، اسی وقت تک وہ دعا میں لگا رہتا تھا، کیونکہ سرکار نے بھی فرمایا نا، مفہوم حدیث بتا رہا ہوں،
مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جو ہے نا اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اس کو ایک وادی دے دی جائے تو یہ دوسرے کے چکر میں لگ جاتا ہے, یہ دوسرے کے چکر میں لگ جاتا ہے. اور اگر 2 وادیاں ہو جائیں تو پھر تیسرے کے چکر میں لگ جاتا ہے. تو اس کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی, اس کا پیٹ صرف مٹی ہی بڑھے گی. ہر وقت یہ تقدو میں لگا رہتا تھا. تو ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ, کچھ لوگوں کے ساتھ گدھوں پر سامان لادے چلے جا رہے ہیں. دیکھا اس نے کہا بھائی بڑا سامان لے کے آ رہے ہیں. پوچھا بھائی یہ سامان کہاں سے لا رہے ہو, یہ سامان کہاں سے لا رہے ہو؟ کہا وہ فلانے مقام پر اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر, اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت امیر آدمی ہے, زمیندار ہے بہت بڑا. تو ہم قافلہ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں رات ہو گئی, تو ہم نے کہا قیام کرتے ہیں. اس کے کچھ آدمی آ گئے اور ہم سے دریافت کیا کہ بھائی تمہارے رکنے کا سبب کیا ہے, یہاں ہماری زمین ہے. کہا ہم رات میں قیام کریں گے, صبح چلے جائیں گے. وہ پکڑ کر اپنے زمیندار کے پاس لے گئے یا اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار نے پوچھا تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ, ہم قافلہ لے کے گزر رہے تھے, رات ہو گئی تو ہم نے کہا یہاں قیام کر لیں. یہ کچھ تحائف ہیں ہم آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. کچھ تحفے وغیرہ انہوں نے اس کو سردار کو دیے. بڑے خوش ہو گئے وہ, سردار بہت خوش ہوا. اس نے انعام اور اکرام میں اس سے کہیں زیادہ مالیت کے تحائف دیے. ان کی نیت میں اخلاص تھا, ان کی نیت میں اخلاص تھا. انہوں نے کیا کیا, اس نے تحائف دیے اور معاملات دیے اور کہا ٹھیک ہے, اور بہت ساری زمین بھی دے دی. کہا ہم تم سے خوش ہوئے, یہ زمین کا ٹکڑا بھی پورا تمہارا. تو کہنے لگے بولیں بتاؤ بتاؤ مجھے جلدی بتاؤ. نفس نے زور مارا نا, رب پہ توکل نہیں تھا. بتاؤ بتاؤ کہاں ہے؟ کہا وہ فلانے مقام سے چلے جاؤ گے, سیدھے اس مقام پر پہنچو گے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر. بس وہیں پر وہ سردار ہے. سارا بیوی کا زیور لیا, گھر کی قیمتی اشیاء لی. یہ انسان کر رہا ہے اس وقت لالچ میں, اس دنیا میں, کیونکہ رب پر توکل نہیں ہے. سارا معاملات لیا اور اپنے خادم کو لیا اور ایک گدھا لیا یا خچر لیا. سب سامان اس پہ لادا اور اسی طرف چل پڑا. چلتے 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 شام ہو گئی. ایک مقام پر پہنچا تو کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا بھائی تمہارے آنے کا سبب؟ کہا وہ فلانا سردار ہے, اس کی طرف جا رہا ہوں. کہا اسی کی زمین پر آ گئے ہوں, اسی کی زمین پر آ گئے ہو. پکڑا, اس کو بھی سردار کے پاس لے گئے. بولے تمہارے آنے کا سبب؟ کہا سردار میں نے سنا ہے کہ آپ زمینیں دیتے ہیں لوگوں کو, بہت زمین ہے آپ کی, زمینیں دیتے ہیں لوگوں کو, بہت زمین ہے آپ کی. کہا اور انعامات وغیرہ بھی؟ بولے ہاں دیتے ہیں, ہم نے ایک قافلہ پہلے گیا تو اس کو بھی دیے تھے. ہاں. کہا اسی لیے میں سفر کر کے آیا ہوں. دیکھو ایک اور حدیث, بخاری شریف کی پہلی حدیث, جس نے جس نیت سے ہجرت کی اس کو ویسے ہی اجر ملے گا. یعنی انما الاعمال بالنیات کا بتا رہا ہوں. یہ سمجھنا اس واقعے میں سبق ہے, اس واقعے میں سبق ہے. مرنا جینا دونوں آ جائیں گے اس میں. تو اب کہا اچھا بالکل دیتے ہیں, جاؤ بھائی ان کو آرام کراؤ. اور صبح سردار نے کہا سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد میدان میں آ جانا, میں بھی آ جاؤں گا, ہم آپ کو وہاں تحفے دیں گے. وہ سارا زیور وغیرہ سب دے دیا, وہ لے لیا, اس نے لے کے رکھ لیا. صبح یہ پہنچے, وہ بھی پہنچا. سردار نے کہا دیکھو یہ لمبی, یہ چوڑی, یہ اس طرف, یہ پوری جتنی ہے سب میری زمین ہے, تمہیں کتنی چاہیے؟ کہا سردار جتنی آپ دے دیں, سب چاہیے مجھے. کہا اچھا. ایک لکڑیوں کا گٹھا اسے دے دیا جو کہ کھونٹوں کی شکل میں بنا ہوا تھا, اور ایک ہتھوڑا دے دیا. کہا دیکھو اس زمین پر جتنے ایریے میں تم یہ لکڑی کی کھونٹیاں گاڑ کے آ جاؤ گے, سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں پہنچنا تمہیں. گاڑ کے آ جاؤ گے وہ سب زمین تمہاری ہو گئی. اوندھا کر دیتے ہیں نا دنیا میں ہم, جسے لمبی عمر دیتے ہیں. لمبی خواہشات تو تباہ کرتی ہیں آدمی کو. تو یہ جتنی کھونٹیاں گاڑ کے آ جاؤ گے سب زمین تمہاری ہو جائے گی. اچھا. اس کو اپنے
नौकर को, खादिम को कहा चलो, मैंने नहीं खादिम वगैरह नहीं जाएगा, आप अकेला पानी वगैरह ले लो रास्ते के लिए, कुछ चने और पानी वगैरह ले लिए। अब ये चले भाई, पहला कूटा लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, दोपहर ढल गई, थक गए, हाल बुरा हो गया। यही काम दुनिया में कर रहे हैं लोग इस वक्त, हाल से बेहाल हो गए। अब खादिम ने सदा दी, मालिक वापस आ जाओ, बहुत हो गई है। अरे कहा अभी थोड़ी ही तो रह गई है, ये भी लगा लूँ, ये पहाड़ भी मेरा हो जाए। चलते चलते आगे पहुँचा। अब ये खादिम आवाज़, अरे मालिक वापस आ जाओ, बहुत हो गई, सूरज गुरूब होने के करीब है, जितना सफ़र तय किया है वापसी भी तो करना है। अब इसको एहसास हुआ कुछ कि हाँ, फिर भी हवस की खोपड़ी नहीं भरी, गाड़ता गाड़ता भागता भागता आया कि और ज़्यादा हो जाए और उस मकाम पर पहुंच जाओ। सरदार आ गया, सूरज गुरूब होने से पहले उसी जगह खड़ा हो गया। अब ये दूर था, वहाँ से भागता हुआ आ रहा है, हाल बुरा हो रहा है, हाल से बेहाल हो रहा है। वहाँ पहुँचते पहुँचते जब उस मुकाम पर पहुँचा तो कोई 6 फीट का फासला रह गया, सूरज गुरूब होने वाला था। जैसे ही वो उस मुकाम पर गाड़ते गाड़ते पहुँचा, हाल से बेहाल हो गया और 6 फीट के फासले से पहले गिर गया और गिरकर वहीं मर गया, उसकी रूह जिस्म से निकल गई। अब जब मर गया, कितनी बड़ी ज़मीन का निशान लगाया था, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये रब के लिए जीना नहीं था उसका, और ना रब के लिए मरना था, ना वो तोहफे देना। ये भी वाक़ई मेरे जहन में आया तो मैंने इस मिसाल, वो तोहफे देना कुर्बानी नहीं थी कोई, समझ रहे हो मेरी बात। ये मिजाजी मायनों में बात की, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, लेकिन समझाने के लिए। आज हम करते हैं ना, ऐसा होता है, सब पूरी दुनिया में हो रहा है, अक्सर कर रहे हैं। हकीकत बुनियाद को नहीं समझते। वो जो कुछ मालूम था उसने कर दिया, वो उस लालच में किया, उस दिखावे में किया कि हम पहले वालों में इखलास था, वो सब कुछ ले गए। अब वहाँ पर गिरा और इसकी जान निकल गई। बादशाह ने कहा जहाँ से चला था यहाँ से फासला नापो। कहा 6 फीट है। कहा बस यही जगह इसकी है, ये ज़मीन इसको अलॉट कर दो, खोदो और यहीं गाड़ दो इसको। आई बात समझ में? तो कैसा औंधा हुआ वो कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की, उम्र भर की कमाई, जो कसब यानी माल कमाया था वो भी बर्बाद किया लालच में, और बुनियादी बात को नहीं समझ सका कि बुनियादी बात क्या है। अगर चाहता तो आसाइश के साथ रहता, ना वो दिखावा आता, मरना भी अच्छा होता, जीना भी अच्छा होता। तो ये लालच जो है ना, ये इंसान को तबाह कर देती है और तवक्कुल से दूर कर देती है। वरना बुनियादी तवक्कुल क्या है, बुनियादी तवक्कुल है क्या, उसको समझना चाहिए। अगर अल्लाह पर कामिल तवक्कुल होता तो वो सीधा रास्ता अख्तियार करता, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ता। उस शॉर्टकट के चक्कर में सुबह से शाम में 2 दिन में काम तमाम हो गया। समझ रहा था बहुत लंबी उम्र है, ये सारी ज़मीन मेरी हो गई, अब इसमें ऐसी मार्केट बनाऊंगा, क्या क्या प्लान किया हो, वल्लाहु ताला अल्लाह। समझ रहे मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो हकीकत को समझना चाहिए हमें, हर मामले को करते हुए इखलास को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में आप जो पैसा दे देते हो तो वो थोड़ी पहुँचता है। कुछ भी कर देते हो, आप किसी को खाना खिला देते हो तो आपका इखलास पहुँचता है, आपकी नीयत पहुँचती है। वो बुखारी शरीफ की हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। पहली हदीस सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी फरमाते हैं कि फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अब नियत एक काम है, हिजरत करना है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जिस शख्स ने जिस नियत से हिजरत की उसको उसका अजर मिलेगा। जिसने अल्लाह के लिए की हिजरत, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की, खालिसतन अल्लाह के लिए थी। किसी ने निकाह के लिए कि बहुत हसीन और जमील औरत है, वहाँ जाके मैं उससे निकाह कर लूँगा। किसी ने हिजरत की इस नियत से कि मुझे माल व मता मिलेगा, माल दौलत मिलेगी।
کسی نے زمین کے لیے کی. تو جس نے جس نیت سے ہجرت کی اس کو اس کا اجر ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات سمجھنی چاہیے. ایک اور حدیث، اس کا تھوڑا سا حوالہ دوں گا. سرکار سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ سب سرکار نے بتایا اسلام کیا ہے. ایک بات پوچھی، اچھا یہ تو بتائیے احسان کیا ہے؟ مختصر کر دیا میں نے کہ کبھی اس حدیث کی بات آئے گی تو پھر کریں گے. احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کے حضور کھڑا ہو تو تیری مکمل کنسنٹریشن یہ ہونی چاہیے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، مفہوماً بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. ہاں بھائی، کون کون دیکھتا ہے اپنے رب کو؟ ورنہ کم از کم یہ تو ہو کہ تجھے یہ خیال ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب جب وہ تجھے دیکھے گا تو بے شک تیرا ایمان لانا بھی تجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ میری نگرانی کر رہا ہے. یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں جس کے لیے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسا ہوتا ہے نا، ہم کہیں جا رہے ہیں، ذرا سا کچھ لگ گیا، ارے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اس کو صاف کرو، کپڑے برا لگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں نا لوگ. اگر کچھ لگا ہوا ہے، کسی نے کہا لگا ہوا، بار بار یار اب تو نہیں لگا ہوا، اب تو نہیں لگا ہوا. یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں میں، یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. تو جب رب کے حضور، ہر وقت ہم تو اپنے رب کے حضور حاضر ہیں. سوتے میں ہوں، جاگتے میں ہوں، چلتے ہوں، پھرتے ہوں، کلام کرتے ہوں، کاروبار کرتے ہوں، کھاتے ہوں، پیتے ہوں، شادیاں کرتے ہوں، ہر وقت اپنے رب کے حضور حاضر ہیں. اور وہ بخوبی اور بغور ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اب کیا خیال ہے، ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ یار وہ رب دیکھ رہا ہے، یہ چیز صحیح کر لوں؟ یہ احساس کرتے ہیں ہم، یار وہ میرا رب. احسان تو یہی ہے نا کہ پہلا والا ہے جواب یہ، آپ اس کو دیکھ رہے ہوگے تو بات ہی اور ہوگی، سب محب ہو جائے گا، پھر تو معاملہ ہی الگ ہو جائے گا. لیکن جب یہ احساس ہوگا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے اس نے منع کیا ہے چوری نہیں کرنی، اس نے منع کیا ہے کسی کا حق نہیں کھانا. یہ احساس ہوگا میں حق کھا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہے، پکڑا جاؤں گا. پھر رب کی محبت کا نعرہ، سرکار سے محبت کا نعرہ، یہ سب چیزیں غیر فطری طور پر ہو گئیں کہ آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہو، حقیقتاً اس پر عمل نہیں کر رہے ہو. یا نماز ادا کر رہے ہو تو صرف زبان سے کہہ رہے ہو، حقیقت میں وہ نماز کی لذت نہیں پا رہے. نہیں سمجھے بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک معاملات اچھے نہیں ہوں گے. ان کو سمجھنے کے لیے جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے. اور اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا کریکٹر اتنا باعتبار بنانا چاہیے کہ سامنے والا کہے ارے یہ تو مسلمان ہے بھائی، اس کی بات تو بڑی اٹل اور پکی ہوئی، یہ دھوکہ نہیں دے گا کبھی، یہ دھوکہ نہیں دے گا کبھی. ہاں خالی حلیہ بنا کے مسلمان بن گئے اور کام سارے وہی کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں. نہ تمہیں فائدہ پہنچے گا بلکہ تم نے روپ دھار کے نقصان پہنچا رہے ہو اور اپنے مفادات اور معاملات کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہو. اچھا جب ایسا فائدہ ہوتا ہے تو پھر بات بدلتی رہتی ہے. آج کچھ کہا، اپنے مفاد میں بات جا رہی ہے، کل پھر بدل گئے کہ اپنے مفاد میں بات جا رہی ہے، پرسوں پھر بدل گئے. خود آدمی غور کرتا رہے تو سمجھ میں آتا رہے گا کہ ہاں حقیقت یہ ہے کہ میں نفس کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ کے لیے بات کرتا تو وہی بات کر رہا ہوتا جو حقیقت تھی، اس سے پھرتا نہیں. لیکن ہم غور کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے اگر زندگی میں بدلاؤ لانا ہے. آج ایک صاحب نے مجھ سے کہا 442 مذہب ہیں دنیا میں،
ایک صاحب نے ایک مجھے کلپ دکھایا لکھا ہوا، کہنا ہے 442 مذہب ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں 441 ایسے ہیں جو کہتے ہیں سب صحیح ہیں، ایک غلط ہے، وہ اسلام ہے، ایک غلط ہے، اور ان 442 میں سے 41 تو یہ کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ کہتا ہے سب غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ تو بتائیں اس کا جواب دیں۔ سوال کیا ظہر کے بعد مجھ سے، جمعے کے بعد، میں نے کہا ابھی جواب دے دیتے ہیں اس کا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ 442 جو ہے نا، وہ 442 جو ہے نا، اس میں جو ایک صحیح ہے نا، بس وہ ایک وہ ہے جس کا بنیادی عقیدہ درست ہے۔ میں نے کہا کیا عیسائی جنت میں نہیں جائے گا؟ سوال ہے میرا۔ آپ جس طرح یہ مذہب کا تعلق تہذیب سے، تہذیب کے معاملات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد کے معاملات مختلف نہیں ہو سکتے، تو جتنی بھی تہذیب رکھنے والے ہیں اگر ان کی بنیاد درست ہے تو وہ سب صحیح ہیں۔ مذہب تہذیب سے، تمدن بھی اس میں آ جاتا ہے پھر ملا کر۔ تو میں نے کہا دونوں کو خلط ملط نہیں کرو۔ کیا عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا یہودی جنت میں نہیں جائیں گے؟ یا مواحد جنتی نہیں ہوں گے؟ بتاؤ، میرے سوال ہے یہ۔ دور فطرت میں تو مواحد ہونا ہی کافی تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جو لوگ گزرے ہیں سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے، تو جتنے بھی مواحد تھے وہ سب جنت کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ کو ایک ماننا ہی دین تھا اس وقت۔ مشرک شرک نہ کیا، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ صرف الفاظوں کا گورکھ دھندا ہے گھمانے کے لیے اور لوگوں کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے۔ بس حقیقت وہ ہے کہ جو بنیادی دین رسول اللہ نے دیا ہے، جو اس پر متفق اور قائم ہے، وہ سب نجات پانے والے ہیں، سب ناجی ہیں۔ اب جتنے عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات تھی اس پر ایمان لائے اس وقت سرکار کے مبعوث ہونے سے پہلے، وہ سب جنتی ہوں۔ جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، داؤد علیہ السلام کو ماننے والے، اس وقت جنہوں نے ان کی تعلیمات کے مطابق ایمان لائے، وہ سب جنتی ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد میں، ہم سبھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن جو اس پر قائم رہے، ایک حابیل ہے، ایک قابیل ہے۔ ایک مثال لے لو نا، تو جس نے حکم عدولی نہیں کی اور اس ایمان پر قائم رہا وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ جو اس سے ہٹ گیا، جس نے شیطان کا پیچھا، یہ جو 442 مذہب کی بات کی جا رہی ہے یہ شیطانی چکر ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی 441 تو غلط ہوگا، ایک صحیح ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بنیادی بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، تاکہ آدمی کہے یار ہم ان چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ دو یار، بس ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس چکر میں پڑ جائے وہ، ہاں اسی چکر میں ڈالا جا رہا ہے، اسی طرح ایمان لوگوں کا خریدا جا رہا ہے۔ پھر وہ مطمئن ہوئے، کہلے ہاں بات تو آپ نے صحیح کی ہے، میں نے یہ کیا بیوقوفی کی بات کر رہا ہوں۔ اب تہذیب ہے، کہیں پینٹ شرٹ پہنا جاتا ہے تو پینٹ شرٹ پہننا حرام تھوڑی ہے، کوئی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں جہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے پہننا وہاں پہ۔ یہاں پر شلوار قمیض پہنا جاتا ہے تو اب کوئی پینٹ شرٹ والا دیکھ لے تو آدمی اس کو مسلمان ہی نہ سمجھے، یا کسی نے کوٹ پہنا ہوا اس کو مسلمان ہی نہ سمجھے۔ ایسا نہیں ہے، لوگوں اپنے ذہنوں کو کھولو اور کھول کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، دین جو بتاتا ہے وہ سمجھو، سمجھ گئے؟ اور جو لوگ حوائزین اور مبلغین جو بھی ہیں ان سب کو چاہیے کہ خود بھی حقیقت جانیں اور لوگوں کو بھی حقیقت بتائیں، ان گورکھ دھندوں میں نہ پھنسائیں کہ وہ کہیں کا بھی نہ رہے آدمی، اس نہج پر لا کے نہ چھوڑ دیں کہ وہ کہیں کا بھی نہ رہے، نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھے تو سمجھ لو، وقت بہت تھوڑا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ ایسے ہی ہے نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ایسا نہ ہو جائے. سب کو چاہیے، میں یہ بات بڑے اس سے کہہ رہا ہوں اور بالکل دل کی گہرائیوں سے اخلاص سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی ہیں ان کو چاہیے کہ حقیقت کو سمجھیں اور حق کے مطابق بات کریں. ان سب چکروں سے دھندوں سے نکل جائیں. یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. ہمارے جو مذہب بنیاد بتا رہا ہے اس کو لے کے چلو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. کیونکہ معاملات اس قسم کے ہو گئے ہیں اس وقت. ایک مثال لے کے ختم کر دوں گا. ایک صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. دوسرے صاحب سن رہے تھے ان کی بات، برداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن سنے جا رہے تھے. کہلے صاحب آپ اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی بات سن رہا ہوں، ذرا مجھے ایک سوال کا جواب تو دیجئے. کہا بھائی کیا سوال ہے؟ اگر آتا ہوگا تو دے دوں گا. کہا نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں یہ بتائیے مجھے. اب کیوں ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہے. سنو میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. لیکن ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا نا، تو انہوں نے کہا ابھی ان کو پھنسا دیتا ہوں. اس پھنسانے کے چکر میں حقیقت سے بھی دور ہو گئے. کہا نماز میں 2 سجدے کیوں یہ بتائیے. اب وہ کہنے لگے کہ صاحب مجھے تو نہیں معلوم، بس یہ جانتے ہیں 2 سجدے کرنے فرض ہے دونوں، لیکن یہ تو نہیں پتا کیوں ہے. مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ہے. تو کہنے لگے کہ وہ بتائیے صاحب آپ بتا دیجیے کیوں ہے. کہا اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ نے سجدے کا کہا تو فرشتے سجدے میں چلے گئے، اور جب سجدے سے اٹھے تو دیکھا گیا شیطان راندے دگرگا کر دیے گئے سجدہ نہ کرنے کی سبب سے. تو انہوں نے شکرانے کے طور پر ایک بار سجدہ کر دیا. تو یہ دونوں سجدے نماز میں. کہلے ہاں بہت اچھی بات کی بھائی آپ نے. ذرا مجھے یہ تو بتائیے اگر نماز میں 3 سجدے کر دیے جائیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ 2 کے بجائے 3 سجدے ہو جائیں، ذرا یہ تو بتائیے اس کا حل کیا ہے. اب وہ شکل دیکھ رہے ہیں میں سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یا اگر نماز کا ایک سجدہ رہ جائے، 2 کے بجائے 1 ہی کر دیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اب وہ چم بغلے جھانک رہے دونوں. کہنے بھائی صاحب مجھے تو نہیں معلوم. کہا حضرت میں یہی تو کہتا ہوں پہلے بنیاد جانیے، پہلے بنیاد جانیے جو آپ کے لیے ضروری ہے. آج بنیاد سے لوگوں کو دور کر دیا، بنیاد سے دور کر کے ان چیزوں کی طرف لا رہے ہیں جو کہ اصل نہیں ہے. حقیقت تو ہے اس کی، لیکن آپ کو ضرورت نہیں بھی جانتے ہوں گے تو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر نماز میں 3 سجدے کر دیے تو اب کیا کرنا پڑے گا یہ معلوم ہونا چاہیے. نماز تو آپ پر فرض ہے سب پر. یا اگر 2 کے بجائے 1 سجدہ کر دیے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، یہ جاننا چاہیے. تو پھر آپ کا نماز کا ادا کرنا، آپ کا قربانی کا کرنا، آپ کا جینا، آپ کا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے گا جو کہ تمام عالمین کا پالن ہار ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.